حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے، لہٰذا وہ ایمانداری سے مشورہ دے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کا ایک گھر لوگوں سمیت جل گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آگ تمہاری دشمن ہے، لہٰذا جب تم سونے لگو تو آگ بجھا دیا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سی باتوں کا حکم دیا اور بہت سی باتوں سے منع فرمایا۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سوتے وقت چراغ بجھا دیا کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے قرآن کی تلاوت کرنے والے سے یا حافظ قرآن سے جب وہ جنت میں داخل ہوگا کہا جائے گا، پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، تو وہ پڑھتا اور چڑھتا چلا جائے گا، وہ ہر آیت کے بدلے ایک درجہ ترقی کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جو اسے یاد ہوگا وہ سب پڑھ جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، یعنی سورہ اخلاص ثواب میں تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا کرو۔ وضاحت: جیسے کانٹا اور کوڑا کرکٹ وغیرہ، اگر راستے میں گڑھا ہو تو اس کو برابر کر دے یا اس پر روک لگا دے تاکہ کوئی آدمی اندھیرے میں اس میں گر نہ جائے۔ مفید عام کاموں کے ثواب میں یہ حدیث اصل ہے، جیسے سڑک کا بنانا، سڑک پر روشنی کرنا، سرائے بنانا، کنواں بنانا، یہ سب اعمال اس قسم کے ہیں۔